بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں مرد کو عورتوں پر ظلم کرنے والا اور ظالم قرار دیا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کے معاملات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ظالم مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو دین و دنیا کی ہسٹری سے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آئیے اب اپنے معاشرے کے حالات و واقعات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جانے والی ماں جو دوسروں کی بیٹیوں میں سو عیب نکال کر آتی ہے، ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ نند کی صورت میں بھاوج کا جینا حرام کر دینے والی اور بھاوج کی صورت میں نند کا جینا حرام کرنے والی ایک عورت ہی ہے۔ دیورانی یا جیٹھانی کی صورت میں گھروں میں فساد برپا کروا دینے والی ایک عورت ہی ہے۔ مرد اگر بیوہ یا مطلقہ یا کسی کنواری کو سہارا دینے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کے حصار میں لے آئے تو سوکن کی صورت میں اس کی زندگی اجیرن کر دینے والی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ شادی کے چند ماہ تک اولاد نہ ہو تو اسے تانے اور اذیت دینے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ لڑکی پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرنے والی ساس عورت ہوتی ہے۔ بچوں کی شادی بیاہ پر نت نئی فرمائشیں اور رسوم و رواج پوری کرنے کے لیے قرض اٹھانے پر مجبور کرنے والی بیوی عورت ہی ہوتی ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے خلاف مرد کو بھڑکا کر محاذ جنگ کھول دینے کے پیچھے ایک بیوی، ماں، بہن کی صورت ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ کام کاج سے تھکے ہارے مرد کو گھر پہنچتے ہی دوسروں کی شکایات لگا کر ان کے خلاف کرنے والی بیوی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی مرد ظالم ہے؟ ہاں، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ کئی جانور صفت مرد واقعہ ہی ظالم ہوتے ہیں، لیکن اکثر کیسز میں ان کے پیچھے بھی عورت ہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں جو اسے بھڑکا کر ظلم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست پولیس کے محکمے میں تھے، ان کے بھائی بھی ریلوے پولیس میں تھے، دونوں کی بیویاں آپس میں جھگڑتی تھیں۔ ایک بار بات کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ ریلوے پولیس والا جب چھٹی پر آ پہنچا تو آتے ہی بیوی نے شکایات کا دفتر کھول دیا۔ اسے سنتے ہی طیش آیا۔ سرکاری گن ہاتھ میں پکڑے ہمارے دوست اپنے سگے بھائی کے گھر پہنچے۔ دونوں میں تھوڑی طرح کلامی ہوئی۔ اس نے گن سیدھی کی اور پوری میگزین اپنے سگے بھائی پر خالی کر۔ اب نہ بھائی رہا، نہ نوکری رہی، نہ گھر رہا اور نہ وہ اشتعال دینے والی بیوی۔ اب ہمیشہ کے لیے جیل مقدر ہو گئی، شرمندگی قسمت میں لکھ دی گئی۔ اس بربادی کے پیچھے بھی ایک عورت ہی تھی۔ کوئی مارچ اس پر بھی تو ہونا چاہیے کہ عورتیں برداشت کرنا سیکھیں۔ کوئی مارچ اس پر بھی تو ہونا چاہیے کہ عورتیں عورتوں کا احترام کرنا کب سیکھیں گی۔ کوئی مارچ اس پر بھی تو ہونا چاہیے کہ عورتیں عورتوں کے حقوق کو تسلیم کب کریں گی۔ کوئی آزادی مارچ اس پر بھی تو ہونا چاہیے کہ عورتیں اپنی بہو کو لفظوں سے بڑھ کر حقیقت میں بیٹی کب تسلیم کریں گی۔ اور کوئی مارچ اس پر بھی تو ہونا چاہیے کہ بہو اپنی ساس کو حقیقی ماں کا مقام کب دے گی، اپنی ساس کی حقیقی ماں کی طرح خدمت کب کرے گی۔ کیا اب بھی مرد ہی ظالم ہیں؟ کیا اب بھی مرد ہی قصوروار ہیں یا قصوروار کوئی اور ہے؟ سوچئے اور حقیقت کو پہچانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔